نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وقالوا قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ پہلی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو لوگ چھپاتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو ہم نے نازل کیا ہے اسے چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، ہدایت کو لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتے۔ تو فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اس سے مراد اہل کتاب ہیں، یہود، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے دوسری جگہ ذکر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانا جاتا ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے ایک فریق یکتمون الحق، وہ حق کو چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یعنی یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے لوگوں کو واضح طور پر نہیں بتاتے تھے، چھپاتے تھے۔ میں نے پہلے ایک دفعہ یہ عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا ایک یہودی لڑکا، وہ بیمار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، تو باپ اس کا سرہانے کھڑے ہو کر اپنی کتاب تورات اس کے سامنے پڑھ رہا تھا اس پر، یعنی بیٹا اس کا آخری وقت تھا، بستر علالت پر تھا، مرض الموت تھا، تو بیٹا بھی یہودی تھا، باپ بھی یہودی تھا،
بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتا تھا تو باپ آخری وقت میں اس کے سرہانے کھڑے ہو کر، بیٹے کے سرہانے کھڑے ہو کر تورات پڑھ رہا تھا، جیسا کہ ہم کسی مریض کے پاس بیٹھ کر یا اس کے سرہانے پہ کھڑے ہو کر یاسین پڑھتے ہیں یا کوئی اور سورت پڑھتے ہیں، تو اسی طرح وہ تورات پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے سلام کیا تو اس بچے نے آپ کی طرف دیکھا، یعنی بچے سے مراد جو قریب البلوغ یا بالغ ہو گیا تھا، اپنی بڑی عمر کا نہیں تھا، ادھیڑ عمر میں نہیں۔ آپ نے اس کے والد سے کہا، ارے یہودی، تمہیں اللہ کی قسم دے کر کے پوچھتا ہوں، بتاؤ تم اپنی کتاب میں میری صفات، میرا نبی ہونا، میرا رسول ہونا، آخری نبی ہونا اپنی کتاب میں تم پاتے ہو یا نہیں پاتے؟ اس نے کہا کہ نہیں پاتا، ہماری کتاب میں آپ کا کوئی ذکر نہیں۔ یعنی وہ بات جو اللہ نے قرآن میں کہی، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے ایک فریق، ایک طبقہ، وہ حق اور صحیح بات کو، ان چیزوں کو، آپ کی نشانیوں کو، آپ کی نبوت و رسالت کی آیات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اس نے صاف جھوٹ بول کے انکار کر دیا کہ ایسا تو کچھ نہیں۔ جب اس نے یہ جھوٹ بولا تو اس کے بیٹے نے کہا، آگے ہو جائے، جزاک اللہ۔ اس کے بیٹے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرا والد جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی قسم آپ کا تذکرہ، آپ کی صفات، آپ کے کمالات ہماری کتاب میں موجود ہیں۔ یہ کہا اور پھر ساتھ یہ کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں۔ یہ کہا اور روح پرواز کر گئی، روح پرواز۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اسے اٹھاؤ، اب یہودی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہودی کا یعنی اب اس کی وراثت اس کے باپ کو نہیں مل سکتی، باپ کی وراثت اس کو نہیں مل سکتی۔ یہ حکم ہے کہ باپ اگر کافر ہے تو بیٹے کو بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے، تو بیٹے کو باپ کی وراثت نہیں ملے گی۔ باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا تو بیٹے کی وراثت باپ کو نہیں ملے گی، یعنی کوئی تعلق نہیں، وہ الگ یہ الگ۔ آپ نے فرمایا اب یہودی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ صحابہ سے فرمایا کہ اسے اٹھاؤ، اس کو غسل کفن دو اور اس کی نماز جنازہ ہم پڑھیں گے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہود جھوٹے، پرلے درجے کے جھوٹے۔ قرآن پاک میں 40 خباثتیں اور 40 نشانیاں یہود کی ذکر ہیں، 40، 1 2 3 نہیں، 40۔ ایسا جھوٹ بولتے، ایسا جھوٹ بولتے
سورہ منافقون میں اللہ فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. یاد رکھیں مکے میں آپ کو کوئی منافق نہیں ملے گا. مکی زندگی میں دو طرح کے لوگ تھے، سچے پکے مسلمان، پکے ٹھکے کافر. بیچ میں کچھ نہیں تھا. جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں یہود جو تھے وہ مدینہ کے اطراف میں یہود کے قبیلے آباد تھے. بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو غطفان، یہ 4 یہود کے قبائل بڑے بڑے. بنو قریظہ تو مدینہ میں ہی تھا اور باقی اطراف میں تھا. تو یہ مدینے کے اطراف میں آباد تھے یہود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو ان سے جا کر معاہدہ کر لیا. آپ نے جب مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مدینہ میں ان سے معاہدہ کر لیا. یہ سیاسی دور اندیشی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ عرب تو آپ کا دشمن تھا، مکہ تو آپ کا دشمن تھا. ایسے میں 2 دشمنوں کے ساتھ محاذ کھولنا، باہر والوں کے ساتھ بھی اندر والوں کے ساتھ بھی، یہ کسی صورت بھی ٹھیک نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی یہ اختیار فرمائی کہ جو مدینہ کے اطراف میں یہود تھے ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ کر دیا کہ آپ ہماری حمایت کریں گے، ہم آپ کی حمایت کریں گے. لیکن یہ یہود جھوٹے عہد شکن، قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کی عہد شکنی کا ذکر ہے. عہد کیا اور توڑ دیا، وعدہ کیا توڑ دیا، جگہ جگہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ توڑا، اور معاہدہ بھی ایسا، ایک قتل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دیت کے لیے تشریف لے گئے. بنو نذیر، انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضور سے کہا کہ آپ تشریف رکھیں. حضرت عمر بھی ساتھ تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ بیٹھیں، ہم اکٹھا کر کے پیسہ آپ کو دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو. انہوں نے یہ حرکت کی کہ پلان کیا کہ اوپر سے آپ دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے پتھر پھینکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں شہید کر دیا جائے. یہ پلان کیا. لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ واللہ یعصمک من الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً وحی آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھے، مدینہ آ گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن خطاب، انہیں کوئی خبر نہیں. وہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حاجت کے لیے اٹھے ہیں اور تشریف لے گئے، ابھی واپس آئیں گے. تھوڑی دیر گزری اور زیادہ دیر گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے. انہیں فکر ہوئی، دیکھا مدینہ پہنچے. جب مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان خبیثوں نے یہ حرکت کی تھی، اور پھر آپ نے صحابہ اکرام کو حکم فرمایا کہ ان کا گھیراؤ کر لو. اب انہوں نے معاہدہ توڑا. جب انہوں نے معاہدہ توڑا تو اب ان کا گھیراؤ کرو. یہ قلعے میں محفوظ ہو گئے، ان کا گھیراؤ کیا، نہیں نکل رہے تھے. فرمایا ان کے درختوں کو آگ لگا دو، ان کی فصلوں کو آگ لگا دو. جب نقصان ہوتا دکھا پھر نیچے اترے. ان کو کہا کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ.
آپ کا بس یہی ہے کہ جلا وطن کر دیا، ان کو جلا وطن وہاں سے نکال دیا، یہ خیبر میں آ گئے وہاں سے، اور جب خیبر میں آئے تو وہاں اپنے مکان توڑ کے ان کے دروازے نکالے، ان کی کھڑکیاں نکالی، ان کی شتیر نکالے۔ یہ اللہ پاک نے اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ سورہ حشر میں 27ویں پارے میں ذکر کیا۔ ایسے خبیث تھے نہیں ہیں یہ قرآن کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، کہ آپ کی دشمنی میں سب سے زیادہ آگے یہود ہیں، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یعنی مشرک بھی ہیں لیکن یہود سب سے اول نمبر کے دشمن ہیں آپ کے، قرآن کہتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ایسے خبیث تھے، مسلمان آ رہا ہے تو یہودی دو آ رہے ہیں، مسلمان کو دیکھیں گے تو مسلمان کو دیکھ کے ہنسیں گے اور ایک دوسرے کے کان میں پھسر پھسر شروع کر دیں، یعنی مسلمان کو دیکھ دیکھ کر ہنس رہے ہیں اور ایک دوسرے کے کان میں۔ اب مسلمان بیچارہ پریشان ہے کہ شاید میرے بارے میں کوئی مشورہ کر رہے ہیں یا کوئی پلان بنا رہے ہیں، اور ہے کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک نے اس کی مذمت فرمائی تیسرے پارے 28ویں پارے میں، قد سمع اللہ، سورہ مجادلہ میں، الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ یتناجون کے معنی خلوت، یعنی ایک دوسرے کے کان میں کانا پھونسی جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ نے اس کی مذمت کی۔ پھر یہی نہیں، یعنی اللہ نے ان کی اس خباثت کو بتا دیا۔ پھر یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ ایسے خبیث تھے کہ جب آپ تشریف فرما ہیں تو مسلمان بیٹھے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے بات شروع کرتے، بلا وجہ کی باتیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کر کے نتیجتاً کیا ہوتا، وقت پورا ختم ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر جانا ہوتا۔ جو مسلمان بیچارے بیٹھے ہوتے کسی کو ضروری بات کرنی ہوتی وہ نہ کر پاتا، یعنی سارا ٹائم یہ لے لیتے اور بات کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک نے اس کا حل نکالا، فرمایا کہ آئندہ سے جب ہمارے نبی سے بات کرنی ہو تو پہلے کچھ صدقہ دو پھر بات کرو، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ 5000 کا ٹوکن لو، سلپ بناؤ، پھر بات کرو۔ ان کو تو بات کرنی نہیں تھی، اب کیا ہوا، پیچھے ہٹ گئے، اب کوئی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں آگے ہو جاؤ، بات کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پر، یہ بھی سورہ مجادلہ میں، حضرت جب یہ آیت اتری، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جب یہ آیت اتری تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے پہلے صدقہ دیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، لیکن ہر صحابی کے بس میں تو نہیں تھا۔ اللہ نے اس حکم کی تخفیف کر ترمیم کر دی، فرمایا کہ اب ہم اس حکم کو ختم کرتے ہیں، یعنی اب آئندہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس آیت پر امت میں
صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہوا کہ انہوں نے صدقہ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اور یہ پیچھے ہٹ کے مزہ آ گیا، کہہ رہے ہم نکل گئے، مسلمان پھنس گئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مکہ میں منافق کوئی نہیں تھا، یا مسلمان تھے یا کافر تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہود نے یہ چال چلی کہ بھائی ان کو دھوکہ دینے کے لیے اوپر سے زبان سے ایمان کا اعتراف کرو اور اندر میں نہیں، جس کو اللہ نے پورا ایک رکوع اس میں اتارا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے کافروں سے ملتے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ہی ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، انہیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ خبردار وہی بیوقوف ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، فرمایا گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، باز آنے والے نہیں ہیں، باز آنے والے نہیں۔ یہودی، میں نے عرض کیا تھا کل کے جمعے میں، ایسے بدبخت ہیں، نبی کو تو کسی گنتی میں لاتے ہی نہیں۔ قرآن میں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، کہتے کہ ہمارے دل تو محفوظ ہیں، یعنی مسلمانوں سے کہتے ساتھ تمہیں بیوقوف بنا لیتے ہیں، اور بیوقوف بنا کے تمہیں اپنا ہم نوا اور کلمہ پڑھا دیتے ہیں، ہمارے دل محفوظ ہیں، یعنی ان کی بات، ہم ان کی باتوں میں الیاذ باللہ بیوقوف نہیں بنتے۔ یہ کہتے قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اللہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ان کے کفر کے سبب۔ یہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، دل محفوظ نہیں، اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے، ہدایت ان کے دلوں میں آ نہیں سکتی۔ یعنی نبیوں کو ناحق قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں، جھوٹ بولنا کوئی بڑی بات نہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا، اللہ پاک نے چھٹے پارے میں وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، یعنی ظلم، سود کھانا، حرام کھانا عام سی بات ہے، کچھ بھی نہیں۔ صرف یہ نہیں، وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، یہودی کہہ رہے ہیں اللہ کے ہاتھ تو بند ہو گئے، اللہ بخیل ہو گئے، اللہ کے پاس مال کی کمی آ گئی۔ یہ دیکھ، یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کون ایسے ہے جو ان کی توہین سے اور ان کی ایذا رسانی سے بچا ہو۔ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کہنے لگے
ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ اگر آپ بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ پر بھی کتاب ایک ساتھ اتر آتی، جیسے ان پر کتاب ایک ساتھ اتری، اگر آپ پر بھی کتاب ایک ساتھ، قرآن ایک ساتھ اتر جاتا تو ہم ایمان لے آتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کمبختوں سے پوچھیں، چلو ٹھیک ہے وہ تو ایک ساتھ لے آئے تھے، تو جب وہ ایک ساتھ لے آئے تھے تو تم نے مان لیا تھا؟ نہیں، تم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کیا معلوم کہ یہ کتاب آپ اپنے پاس سے ہی بنا کر کے لے کے آئے ہوں، ہمیں کیسے خبر ہے کہ یہ اللہ کی ہو؟ تو موسیٰ واختار قوم موسیٰ 70 رجلا لمیقاتنا، موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو اللہ کے حکم سے 70 لوگوں کو چنا، ان کے سرداروں کو 70 لوگوں کو چنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ پاک، اب میں تورات تو لے کے آیا ہوں، مان نہیں رہے، کہہ رہے ہیں کہ کیا پتہ تو اپنے پاس سے ہی بنا کے لے آؤ۔ فرمایا واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، ان میں سے 70 لوگوں کو چنو، 70 لوگوں کو چن لیا، سرداروں کو چن کے لے گئے کوہ طور پر۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ پاک نے ہم کلامی کی، اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی یہ ہم نے اتاری ہماری کتاب، اب تو ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ کہنے لگے کیا پتہ کسی کو چھپا کے رکھا ہو، وہ بول رہا ہو، ہم تو اس وقت تک نہیں مانگے آرین اللہ جہرہ، جب تک کہ اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ آپ سوچیں کیا ذہنیت ہے، سوچیں آرین اللہ جہرہ، سمجھے کہ اللہ تو کوئی ایسے ہی ہیں کہ جیسے پلر کے پیچھے چھپ جائیں گے۔ ہم تو اس وقت مانیں گے جب اللہ کو سامنے دیکھ لیں گے۔ جب یہ کہا فلما اخذتهم الرجفہ، زلزلہ بھی آیا اور ایک کڑک بھی آئی جس سے سب مردار ہو ختم۔ موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک، اے اللہ ان بیوقوفوں کی وجہ سے آپ ہمیں بھی سزا دیں گے؟ یا اللہ پاک اگر آپ نے ہلاک ہی کرنا تھا تو اس سے پہلے ان کو ہلاک کر لیا ہوتا، میں جب جاؤں گا تو قوم کیا کہے گی مجھے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام نے کوئی پلان کی ہے اور ہمارے سرداروں کو منوار دیا۔ اے اللہ مہربانی فرمائیے، اللہ نے پھر دعا کو قبول فرمایا، زندہ کر دیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ایسی قوم کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہا کہ یہ تورات ہے اور یہ وہ ہے جو اللہ نے اتاری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہو ان لوگوں کی۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہا ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے، اور پھر کہا ہم چند دن جہنم میں رہیں گے اور اس کے بعد پھر مسلح آ جائیں گے ہماری جگہ، مسلمان آ جائیں گے۔ اللہ فرماتے قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا اللہ سے کوئی ایگریمنٹ کر رکھا ہے کہ اللہ اپنے اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ایسے یعنی روئے زمین پر ایسی قوم نہیں ہوگی، ایسی قوم نہیں۔ حضور علیہ السلام سے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، یہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے، آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ان کی بات نہ مانیں۔ یعنی یہی چاہتے ہیں کہ آپ یہودیت کو اختیار کر لیں پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور
ایسے بدبخت ہیں، اگر کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہو جائیں مسلمان، ہو جائیں مسلمان۔ نہیں، کوئی آدمی کہے کہ میں یہودی بن جاؤں، یہ اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کو قبول نہیں کریں گے۔ کہیں گے باپ کا یہودی ہونا ضروری ہے، ماں کا یہودی ہونا ضروری ہے، پھر تو آپ کی یہودیت قبول ہے۔ اگر باپ اور ماں دونوں یہودی نہیں ہیں تو ہم آپ کا یہودی ہونا قبول نہیں کرتے، آپ کا یہودی ہونا قبول نہیں کرتے۔ تو میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ایذا ان لوگوں کی طرف سے پہنچی، سب سے زیادہ۔ سن 4 ہجری میں یا 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا، خندق۔ یہ قبیلہ بنو غطفان کے لوگ یہودی مدینہ مکہ گئے اور مکہ کے سرداروں سے ملے اور مل کر کے کہا کہ ہم وہاں تمہارا ساتھ دیں گے، تم یہاں قبائل کو لے کر چڑھائی کرو، چڑھائی کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں پر ہمیں یقین نہیں، آپ لوگوں پر ہمیں بھروسہ نہیں، آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ کہنے لگے، کہا کہ بیت اللہ کو غلاف پکڑ کر قسم کھا کر کے بتاؤ کہ آپ کی نگاہ میں ہم بہتر ہیں، مشرک ہم بہتر ہیں یا مسلمان بہتر ہیں؟ کہنے لگے تم بہتر ہو، تم بہتر ہو، تمہارا دین ٹھیک ہے، تمہارا دین ٹھیک ہے۔ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر مشرکین مکہ اور ان یہودیوں نے معاہدہ کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ ختم کریں گے، ختم کریں گے، علیہ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو السلام علیکم جو ایک صاف سیدھا الف لفظ ہے یہ نہ کہتے، یہ نہ کہتے، السلام علیکم، السلام علیکم۔ ایسے ہی ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا السلام علیکم۔ اس کا معنی ہے آپ کو موت آئے، آپ کو موت آئے، یعنی بددعائیہ کلمہ۔ آپ تو اللہ کے نبی تھے، آپ سمجھ گئے اس کی شرارت کو، آپ نے فرمایا وعلیکم، وعلیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اندر تھی، انہوں نے سن لیا، انہیں کہا تم پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو اور اللہ کا غضب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا نرم ہاتھ رکھو، نرمی کرو۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ فرمایا آپ نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ فرمایا کہ اس نے جو کہا ہے وہ قبول نہیں، جو میں نے کہا وہ قبول ہو گیا، جو میں نے کہا وہ قبول ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو یہودیوں نے کیا، لبید بن عاصم نے، یہودی تھا، آپ پر جادو کیا، جس کی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصے تک محسوس کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب کے ذریعے فرشتے آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، بالوں کو ذریعے سے جادو کیا گیا ہے اور فلاں ویران کنویں میں اس کو اس طریقے سے چھپایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھیجا اور بھیج کر کے اس کو نکلوایا اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اللہ نے اتاری۔
آپ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور گرے کھلتی جا رہی تھی. جب وہ گرے کھل گئی تو آپ نے فرمایا ایسے لگا کہ جیسے میرے کندھوں سے منو من وزن اتر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر انہوں نے دیا یہودیوں نے. جب آپ کو پتہ چلا کہ فلاں عورت نے زہر دیا تو آپ نے اس کو بلا کر کے پوچھا کہ بھی آپ نے یہ حرکت کیوں کی؟ کہنے لگی میں نے یہ اس لیے کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہوں گے تو جان چھوٹ جائے گی، جان چھوٹ جائے گی، اور اگر آپ اللہ کے نبی ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اور آپ معاف کر دیں گے، بدلہ نہیں لیں گے، انتقام نہیں لیں گے. تو میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں میں 2 یہود کے بڑے سردار تھے اس وقت، کعب بن اشرف، ابو رافع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کون مجھے ان سے راحت پہنچائے گا؟ ایک صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو تو میں اس کا سر اتار دوں؟ آپ نے فرمایا بالکل اجازت ہے. 2 صحابہ اکرام کو ساتھ لیا، بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود. 2 صحابہ اکرام کو ساتھ لیا، ان کو باہر بٹھا دیا، رات کو اس کے قلعے میں گئے. قلعے میں جا کر کے چھپ گئے، دیکھا کہ چابیاں کہاں رکھتے ہیں، یہ کہاں سوتا ہے، یہ اندازہ کیا. یہ اوپر کی منزل میں سوتا تھا. جب اوپر کی منزل میں گئے تو جہاں یہ سوتا تھا اب کیسے پتہ چلے اندھیرے میں کہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے آواز دی اس کو، ابو رافع. تو یہ تھوڑا سا بولا. جب بولا تو انہوں نے تلوار سے حملہ کر دیا ان پر. جب تلوار سے حملہ کیا تو یہ چیخا. انہوں نے آواز بدل کر کہا خیریت ہے ابو رافع؟ کہا تیری ماں تجھے روئے، تیرا ناس ہو، مجھے تو کوئی مار گیا. اس سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہی ہے. وہ اور آگے بڑھے، اپنی تلوار کے سینے میں ایسے زور سے ڈالی کہ دوسری طرف سے نکل گئی. وہاں سے نکلے، اوپر کی منزل سے نیچے اترنے لگے. زینہ گھبراہٹ میں زینے کا پتہ نہیں چلا، نیچے گر گئے. پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. یہ پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. اپنا امامہ اتارا اور اتار کر کے اس کو باندھ کر کے جیسے کیسے بھی تھے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے اور ان کو بتایا کہ اس طرح سے ہو گیا. انہوں نے کہا کہ چلیں؟ کہا نہیں، آپ بھلے چلے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا ایسے کیسے ہوگا؟ کہا جب تک صبح میں اس کے موت کا اعلان نہ سنوں میں نہیں جاؤں گا. صبح ہوئی، جیسے ہی صبح ہوئی تو قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر کے ایک یہودی نے اعلان کیا کہ ابو رافع رات قتل ہو گیا، کسی نے اس کو مار دیا. یہ سنا تو فوراً وہاں سے حضور کے پاس آئے، آ کر کے آپ کو بشارت دی. آپ خوش ہوئے، دعائیں دیں. کہنے لگے یا رسول اللہ میری ہڈی ٹوٹ گئی پنڈلی کی. آپ نے فرمایا کہ دکھاؤ. انہوں نے کپڑا کھولا، آپ نے ہاتھ پھیرا تو کہنے لگے اللہ کی قسم ایسے لگا جیسے کبھی اس کو کوئی تکلیف ہوئی نہیں. دیکھو آپ دن میں کتنی دفعہ نماز پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، فرائض پڑھتے ہیں، واجبات پڑھتے ہیں، قضا پڑھتے ہیں، ادا پڑھتے ہیں، سفر میں پڑھتے ہیں. آپ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یہ کرنی ہے دعا. یہ آپ نے مانگنا ہی مانگنا ہے. اگر نہیں مانگیں گے تو نماز نہیں ہوگی. مانگنا ہے یہ. چلو بھئی ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم کہہ لیا، کافی ہو گیا. نہیں، اللہ فرمانے نہیں اتنا کافی نہیں، آگے بھی چلیں. کیا کہیں آگے؟ صراط الذین انعمت علیہم. یہ بھی کہیں اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جو آپ کے محبوبین ہیں، مقربین ہیں، مخلصین ہیں، متقین ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. یہ بھی کہیں. اے اللہ کہہ دیا، اے اللہ کہہ دیا، اب تو کافی ہو گیا. فرمایا نہیں،
ابھی بھی کافی نہیں ہوا. ابھی بھی یہودیت سے، عیسائیت سے برملا علل اعلان برات کا اظہار کریں، نفرت کا اظہار کریں اور کہیں اللہ سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کہیں. اگر نہیں کہیں گے تو نماز نہیں ہوگی. کہیں یہ بات. یعنی آپ سوچیں کہ اللہ کو کس قدر نفرت ہے. بھئی ایک آدمی کہتا ہے مثال کے طور پر مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میں صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ جو آپ کے محبوب ہیں، جو آپ کے محبوب ہیں ان کو بھی میں اپنا محبوب بناتا ہوں. یہ بھی کہتا ہوں. آپ کہتے ہیں نہیں ابھی میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوا، ابھی میرا دل. پھر نہیں، اس سے بھی آگے بڑھے. اس سے آگے کیا ہے کہ جو میرے دشمن ہیں آپ کہیں کہ میں آپ کے دشمنوں کو ایسے ہی ناپسند کرتا ہوں جیسے آپ اپنے دشمنوں کو ناپسند کرتے ہیں. قرآن اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو میرے دشمنوں کو، اللہ فرما رہے ہیں میرے دشمنوں کو، صرف میرے نہیں تمہارے بھی دشمن ہیں، میرے اور تم اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسی سختی فرمان. ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، دن میں کتنی دفعہ آپ نماز پڑھیں گے اور کتنی دفعہ یہ کہیں گے کہ اے اللہ میں یہودیت سے پناہ مانگتا ہوں، عیسائیت سے پناہ مانگتا ہوں، ان سے برات کرتا ہوں، ان سے نفرت کرتا ہوں، ان سے علیحدگی کا اختیار کرتا ہوں. صرف یہی نہیں بلکہ آپ سے دعا بھی کرتا ہوں اے اللہ کبھی میرے اوپر یہودیت کا سایہ بھی نہ آنے دینا، عیسائیت کا سایہ بھی نہ آنے دینا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر جا کے بات بنے گی، پھر جا کے دعا آپ کی کامل ہوگی، ورنہ نہیں. تو یہ کون ہمیں سکھا رہا ہے بھئی؟ امام صاحب مدنی مسجد والے بولو، کون سکھا رہا ہے؟ یہ اللہ سکھا رہے ہیں، قرآن سکھا رہا ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بس آپ نے کہہ دی اہدنا الصراط المستقیم بس کافی ہو گیا. نہیں نہیں نہیں، کہیں صراط الذین انعمت علیہم، یہ کہیں. یعنی میرے محبوبین کا نام لیں، میرے محبوبین کا ذکر کریں، ان کے راستے کا ذکر کریں، ان کے طریقے کا ذکر کریں. یہ کریں. اے اللہ کر دیا، اب تو آپ راضی ہیں؟ فرمایا نہیں ابھی بھی نہیں، اب میرے دشمنوں کی طرف آئیں. میرے دشمنوں غیر المغضوب. دن میں کتنی دفعہ معاہدہ کر لیتے ہیں اللہ ہم سے؟ نہیں سمجھ میں بات. دن میں کتنی دفعہ معاہدہ کرتے ہیں اللہ سے ہم؟ اور افسوس ہے کہ معاہدہ کرنے کے بعد، بولنے کے بعد، ایگریمنٹ کرنے کے بعد پھر ہم یہودیت کی طرف، پھر ہم عیسائیت کی طرف، پھر ہم ان کے چکروں میں. نہیں نہیں. تو بھائی آئندہ سے کیا کرنا ہے ہم نے؟ بولو بھائی. یہودیت سے برات، یہودیت سے عیسائیت سے برات، ان سے علیحدگی کا، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ اللہ کہلوا رہے ہیں اللہ کہلوا رہے ہیں غیر المغضوب علیہم کہو ولا الضالین کہو، ان سے علیحدگی کا اظہار. یہ اے اللہ ان کا سایہ بھی نہ آنے دینا، ان کے پاس سے بھی نہ گزرنے دینا، ان کی مجلس میں بھی نہ بیٹھنے دینا. بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہودیوں کا رنگ ڈھنگ، یہودیوں کی وضاحت، یہودیوں کا انداز، یہودیوں کا کلچر. لیکن ایک بات اور سنو، اللہ اور بھی کچھ کہہ رہے ہیں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اتنا ہی نہیں، یہ الگ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہم تھوڑا سا غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. اگر آج کوئی کہہ دے نا یہ کہ بھی ایسا، ارے مولوی تنگ نظر ہیں، مولوی تنگ نظر، یہ ترقی سے منع کرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ترقی سے کون منع کرتا ہے؟ ترقی مسلمانی رنگ ڈھنگ میں نہیں ہو سکتی کیا؟ مسلمانی انداز میں ترقی کرے. ترقی تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کریں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. ایسی ترقی کریں، ایسی ترقی کریں. اللہ اکبر، سبحان اللہ.
مجھے یاد آ گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. کون؟ آپ کو حضرت امیر معاویہ سے کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے نا؟ بولو بھائی، نہیں ہے نا؟ تو پھر کہیں رضی اللہ تعالیٰ. کون کون کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب کے پاس آئے، کہا اجازت دے دیں. کہا کس بات کی؟ کہا اجازت دیں کہ میں بحری بیڑے تیار کروں. اس وقت سپر پاور کون تھی؟ روم، عیسائی سپر پاور یہ تھے. اور ان کے پاس جو بحری بیڑا تھا، یہ بحری جہاز تھے، 700 تھے. کتنے؟ 700. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے فرمایا نہیں، میں نہیں اجازت دی. کہا ٹھیک ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر کہا حضرت عثمان سے کہا کہ اجازت دیں. کہا کہ خرچے ہم نہیں دیں گے، تم اپنے علاقوں سے پورے کرو. کہا یہ میری ذمہ داری، یہ میری ذمہ داری. 40,000 کتنا؟ 40,000 لیبر اس کام کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختص کی. کتنے لوگ؟ 40,000 لوگ اس کام کے لیے مختص کیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور سال کے اندر پتہ نہیں چلنے دیا، رازداری کے ساتھ سال کے اندر 1700 جہاز بحری بیڑے جب اتار دیے سمندر میں تو روم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ تو 600-700 لیے بیٹھا تھا، اور یہاں جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی انٹری کی 1700، تو اس کے پاؤں تلے سے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے. اور پھر صورتحال یہ تھی، بخاری شریف کی روایت ہے، برشلونہ ایک جگہ ہے، مسلمانوں نے جب وہ فتح کی تو اس سے کم و بیش 1 مہینے کی مسافت پر آگے قسطنطنیہ تھا. تو وہ کافر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، وہ بھی چھوڑ کر بھاگ گئے اور جا کر کے قلعے میں بند ہو گئے کہ مسلمان آ رہے ہیں. میرے عزیزو، جب آپ صحیح تو اللہ طاقت تو کہتے ہیں اللہ کہ کافروں کے مقابلے میں تم دیکھو. اللہ اکبر. ایک بات سمجھو، قرآن میں کہتے ہیں اللہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمن. اللہ قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہیں تو ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ پہلی امتوں کی طرح، پہلے کافروں کی طرح ہوا سے مار دیں. مارا نہیں ہم، مارا زلزلے سے مار دیں، بجلی کی کڑک سے مار دیں. ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہی کوئی پیکج آ جائے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہی پیکج آ جائے کہ ہوا کے کام دکھا دے اور آرام سے گھر میں رہیں. اور بادل کسی دن زیادہ گرجیں، امریکہ میں تو زیادہ گرجائیں تاکہ ہمارا کام جان چھوٹے. نہیں، اللہ کہہ رہے نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اب ایسا نہیں ہوگا. اللہ پھر کیسے ہوگا؟ فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، ان سے قتال کرو، اللہ انہیں عذاب دینا چاہتے ہیں، ان کی پٹائی لگوانا چاہتے ہیں بأیدیکم، تمہارے ہاتھوں سے. نہیں سمجھ میں یہ بات؟ بھئی دیکھو، دو بچے لڑ پڑے. ایک شکل تو یہ ہے کہ بچے کا ہاتھ ادھر کیا، ابا نے دوسرے کو چانٹا لگا دیا. نہیں سمجھ میں یہ بات؟ یہ کیا کمال ہوا؟ نہیں، ابا کھڑے ہیں، بیٹے سے کہا ہاں تم ذرا بہادری دکھاؤ نا. اب بیٹے نے دیکھا کہ ابا میرے ساتھ ہیں، پیچھے کھڑے ہیں، کوئی مسئلہ ہوگا تو ابا سنبھال لیں گے. اب بیٹے نے ہمت کی، دوسرے کو گرایا بھی نیچے اور مارا بھی اس کو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بھائی اگر اللہ نے مارنا ہے تو کیا مشکل ہے؟ اللہ تو 2 منٹ میں کام کر دیں گے. اللہ کہتے ہیں نہیں، اب یہ کام ہم نے نہیں کرنا، اب تمہیں سے کروانا ہے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، ان سے قتال کرو، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینا چاہتے ہیں، سزا دینا چاہتے ہیں بأیدیکم، تمہارے ہاتھوں سے. ویخزیہم، اور انہیں رسوا کرنا چاہتے ہیں، ذلیل کرنا چاہتے ہیں.
ان کو ان کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اور مومن کے دلوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. تو میرے عزیزو آپ یقین جانیں میں بعض دفعہ بہت سوچتا ہوں, میں کہتا ہوں یا اللہ پاک کس ماحول میں ہم پیدا ہو گئے کہ اس وقت کوئی, اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے, کوئی ایسا ملک یا کوئی ایسا لیڈر نہیں ہوگا جو عالمی سوچ رکھتا ہو. عالمی سوچ کا معنی کیا ہے کہ اسلام کو غلبہ دینا ہے. جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی تھے اور بڑے بڑے حضرات پیدا ہوئے جنہوں نے اس بات کا لیا کہ ہم نے اسلام کو غالب کرنا ہے دنیا میں. ہے ہی ہر آدمی اپنا گھر بس بچانے کے چکر میں ہے اور اپنی اس زندگی کے مزے میں ہے, بس وہ کہتا ہے کہ بس سب کچھ یہی, کوئی نہیں. اور ادھر کافروں کو دیکھیں, ان کی محنت دیکھیں. تو بھائی ہم لوگ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بولو بھائی. دیکھو آپ اس بات کا ارادہ کرو کہ اللہ نے ہمیں اولاد دی نا, ہم نے ان کو ایک مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ, ایک تو مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اندر سے مسلمانی بڑی جلدی نکلتی ہے. ہمارے اندر سے مسلمانی بہت جلدی, سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مسلمانی نکلتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم نے اپنی اولاد کو ایک عظیم شخص بنانا ہے, ایسا بنانا ہے کہ وہ امت کے لیے کچھ کام کر کے جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسا تعلیم دلانی ہے اس کو کہ وہ کچھ ایسا کام کر کے جائے کہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما.